محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے احمد بن یزید بن ابراہیم ابو الحسن حرانی نے، کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے، کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس ان کے گھر آئے اور ان سے ایک پالان خریدا۔ پھر انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اپنے بیٹے کے ذریعے اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں اس کجاوے کو اٹھا کر آپ کے ساتھ چلا اور میرے والد اس کی قیمت کے روپے پر رکھوانے لگے۔ میرے والد نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر، مجھے وہ واقعہ سناؤ جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور سے ہجرت کی تھی تو آپ دونوں نے وہ وقت کیسے گزارا تھا؟ اس پر انہوں نے بیان کیا کہ جی ہاں، رات بھر تو ہم چلتے رہے اور دوسرے دن صبح کو بھی، لیکن جب دوپہر کا وقت ہوا اور راستہ بالکل سنسان پڑ گیا کہ کوئی بھی آدمی گزرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی، اس کے سائے میں دھوپ نہیں تھی۔ ہم وہاں اتر گئے اور میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دی اور ایک چادر وہاں بچھا دی۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہاں آرام فرمائیں، میں نگرانی کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں چاروں طرف حالات دیکھنے کے لیے نکلا۔ اتفاق سے مجھے ایک چرواہا ملا، وہ بھی اپنی بکریوں کے ریوڑ کو اسی چٹان کے سائے میں لانا چاہتا تھا جس کے تلے میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، وہی اس کا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینہ، یا راوی نے کہا کہ مکے کے فلاں شخص سے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیری بکریوں سے دودھ مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا کیا ہمارے لیے تو دودھ نکال سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ وہ ایک بکری پکڑ کے لایا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تھن کو مٹی، بال اور دوسری گندگیوں سے صاف کر لے۔ ابو اسحاق راوی نے کہا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر تھن کو جھاڑنے کی صورت بیان کی۔ اس نے لکڑی کے ایک پیالے میں دودھ نکالا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، آپ اس سے پانی پیا کرتے تھے اور وضو بھی کر لیتے۔ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سو رہے تھے۔ میں آپ کو جگانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں جب میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے پہلے دودھ کے برتن پر پانی بہایا، جب اس کے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دودھ پی لیجئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، جس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا کہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سورج ڈھل گیا تو ہم نے کوچ کیا، بعد میں سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہیں پہنچا۔ میں نے کہا، حضور اب تو یہ ہمارے قریب ہی پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے پھر اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا گھوڑا اسے لیے ہوئے پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ میرا خیال ہے کہ زمین بڑی سخت تھی، یہ شک راوی حدیث زہیر کو تھا۔ سراقہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے، اگر اب آپ لوگ میرے لیے اس مصیبت سے نجات کی دعا کر دیں تو اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کی تلاش میں آنے والے تمام لوگوں کو واپس لوٹا دوں گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو وہ نجات پا گیا۔ پھر تو جو بھی اسے راستے میں ملتا اس سے وہ کہتا تھا کہ میں بہت تلاش کر چکا ہوں، قطعی طور پر وہ ادھر نہیں ہے۔ اس طرح جو بھی ملتا اسے وہ واپس اپنے ساتھ لے جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3615۔